کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ واگا بارڈر پر جو شام کو پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے اس کے بارے میں تو جانتے ہیں، جی ہاں، وہ تو کافی مشہور ہے۔ لیکن شاید کم لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ گنڈا سنگھ والا حسینی والا بارڈر جو قصور کے پاس ہے وہاں بھی بالکل ویسی ہی ایک تقریب ہوتی ہے۔ اچھا؟ جی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 1947 میں مطلب تقسیم کے وقت پناہ گزینوں کے بہت بڑے بڑے قافلے سرحد پار کیا کرتے تھے۔ یہ اہم بات ہے۔ بلکہ اگست 1947 کے بالکل آخر تک صرف گنڈا سنگھ والا میں ہی کوئی 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان پناہ گزین پہنچ چکے تھے۔ 2.5 لاکھ؟ جی ہاں، صرف ایک جگہ پر؟ جی ہاں، اور حالت یہ تھی کہ نہ سر چھپانے کو کوئی خیمہ تھا، نہ پیٹ بھرنے کو روٹی، نہ زخموں پر لگانے کو کوئی مرہم پٹی۔ تو بالکل بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ بالکل، اور پہلے 2 دنوں میں ہی ہزاروں لوگ وہاں دم توڑ گئے۔ اللہ اکبر! اور یہی میرا خیال ہے وہ نقطہ ہے جہاں سے آج کی ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جی، ہم آج ان عام لوگوں کی بات کریں گے جو 1947 کی تقسیم کے تشدد سے کسی طرح بچ نکل تھے، خاص طور پر عورتیں اور بچے، اور انہیں پاکستان پنجاب کے ریلیف کیمپوں میں کس طرح کی تلخ حقیقتوں کا سامنا تھا۔ صحیح۔ اور ہماری خاص توجہ رہے گی قصور کے حنفیہ ہائی اسکول کیمپ پر، جہاں شدید زخمی پناہ گزین تھے اور انہیں بنیادی طبی امداد بھی مشکل سے ہی مل رہی تھی۔ اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب پاکستان ایک نئی ریاست کے طور پر ابھی خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل، وہ خود ابھی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کے عمل میں تھی۔ تو آج ہم ان سرکاری یا قومی تاریخوں سے ذرا ہٹ کر بات کریں گے جو اکثر ایک بہت صاف ستھری سی تصویر پیش کرتی ہیں۔ جی، کوشش یہی ہے، ہم ان ذاتی تجربات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان لوگوں نے اصل میں جھیلے۔ بالکل۔ اور آج کی یہ جو گفتگو ہے یہ ایک تحقیقی مضمون آفٹر دی میسیکرز پر مبنی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایسا مواد استعمال کیا گیا ہے جو پہلے زیادہ استعمال نہیں ہوا تھا۔ اچھا، کیسا مواد؟ جیسے اس وقت جو رضاکار مشنری کارکن تھے، نرسیں تھیں، ڈاکٹرز تھے، ان کی ذاتی ڈائریاں۔ اوہ، تو یہ تو بہت براہ راست شہادتیں ہوں گی۔ جی ہاں، یہ ڈائریاں ہمیں ان حالات کی ایک ایسی جھلک دکھاتی ہیں جو اکثر سرکاری فائلوں میں آپ کو پتہ ہے نہیں ملتی۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد آج تقسیم کے اس زندہ تجربے کو سمجھنا ہے، خاص طور پر کیمپوں کے اندر طبی حالات کیسے تھے، ہیضے جیسی وبائیں کیسے پھیلیں، اور ایک بہت اہم پہلو، بچوں کے گود لیے جانے یا اغوا ہونے کے واقعات جن پر پہلے اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ تو آئیے سب سے پہلے تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ یہ جو ہجرت ہوئی یہ کتنے بڑے پیمانے پر تھی اور اس دوران لوگوں کو کن خوفناک، کن مشکل حالات سے گزرنا پڑا؟ دیکھیں، یہ تاریخ کی چند سب سے بڑی اور شاید سب سے تیز رفتار 2 طرفہ نقل مکانیوں میں سے ایک تھی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر سرحد پار کر رہے تھے۔ کروڑوں؟ جی، اندازے مختلف ہیں لیکن تعداد بہت بڑی تھی، اور اس میں منصوبہ بند حملے بھی شامل تھے جنہیں کچھ تاریخ دان نسلی صفائی بھی کہتے ہیں، ایک خاص نسل یا مذہب کے لوگوں کو ایک علاقے سے ختم کرنا۔ اور ساتھ ہی لوٹ مار اور بدلے کی کاروائیاں جو اچانک ہو جاتی تھیں وہ بھی تھیں۔ اور اموات کا کیا اندازہ ہے؟ اس پر تو بہت اختلاف ہے شاید۔ جی بالکل، اس پر تو آج تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ اندازے بہت مختلف ہیں، کوئی 2 لاکھ کہتا ہے، کوئی 20 لاکھ تک بھی کہتا ہے۔ 20 لاکھ؟ جی، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ ایک انتہائی پرتشدد اور خون ریز وقت تھا۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اور یہ سفر خود کیسا تھا؟ ماخذ میں تو قافلوں پر حملوں کا، خاندانوں کے بچھڑنے کا، بچوں کے یتیم ہونے، عورتوں کے اغوا کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ سفر ایک طرح سے موت کا سفر تھا۔ حملوں کے علاوہ بھوک، پیاس، شدید تھکن اور بیماریاں، خاص طور پر ہیضہ، اس نے بھی ہزاروں جانیں لیں۔ اچھا۔ اور پھر صدمہ اور غم، وہ بھی جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ لوگ دل برداشتہ ہو کر مر رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں۔ پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ تھے غلام محمد۔ انہوں نے 9 ستمبر 1947 کو امرتسر سے لاہور آنے والے ایک قافلے کی حالت بیان کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہے، روزانہ تقریباً 1000 مر رہے ہیں۔ روزانہ 1000؟ صرف ایک قافلے میں؟ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ جی۔
اور واگا پر اجتماعی قبروں کی کھدائی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک انجینئر نے کسی غیر ملکی صحافی کو بتایا کہ صرف پچھلے 7 دنوں میں انہوں نے 2000 مسلمانوں کو دفنایا تھا، اللہ! اور اگلی قبر اگلے آنے والے قافلے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی۔ یہ سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا قیامت گزر رہی تھی۔ بالکل، اور جب یہ لوگ کسی نہ کسی طرح بچ بچا کر کیمپوں تک پہنچتے بھی تھے تو وہاں کے حالات بھی کچھ کم خوفناک نہیں تھے۔ وہاں کیا صورتحال تھی؟ ایک رضاکار مشنری کارکن نے لاہور کے کیمپوں کا حال لکھا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں صفائی کا تو کوئی انتظام ہی نہیں تھا، طبی امداد نہ ہونے کے برابر تھی، اور جو سرکاری راشن ملتا تھا وہ اتنا کم تھا کہ زندہ رہنا مشکل تھا۔ تو لاہور جیسے بڑے شہر میں ہسپتالوں کا کیا حال تھا؟ وہاں تو کچھ بہتر ہوگا؟ نہیں، لاہور کے ہسپتالوں پر بھی شدید دباؤ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کل ملا کر کوئی 800 بستر تھے جو ہزاروں لاکھوں زخمیوں اور بیماروں کے لیے بالکل ناکافی تھے۔ صرف 800؟ جی، ایک ڈاکٹر کی مایوسی کا عالم یہ تھا، اس نے اتنا تلخ جملہ کہا کہ یوم آزادی کو سنہری حروف میں نہیں، خون کے حروف میں لکھا جانا چاہیے۔ یہ تو دل دہلا دینے والی بات ہے۔ اور کیمپوں میں اموات کی شرح کا کچھ اندازہ ہے؟ اکتوبر 1947 میں ایک مشنری ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر HBT ہالینڈ۔ انہوں نے کچھ اعداد و شمار دیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک کیمپ تھا جہاں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ تھے، وہاں روزانہ 600 اموات ہو رہی تھیں۔ روزانہ 600؟ جی، اور ایک دوسرا کیمپ تھا جہاں 80,000 افراد تھے، وہاں روزانہ 200 لوگ موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں اموات! اس کی ایک بڑی وجہ شاید طبی عملے کی کمی بھی رہی ہوگی۔ یقیناً یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تقسیم سے پہلے مغربی پنجاب میں 50% سے زیادہ جو میڈیکل آفیسر تھے وہ ہندو اور سکھ تھے۔ اچھا۔ جی، وہ سب ہجرت کر کے بھارت چلے گئے۔ اب اس خلا کو فوری طور پر پر کرنا تو ناممکن تھا۔ ظاہر ہے۔ نارووال کیمپ کی مثال بہت واضح ہے۔ ایک مشنری کارکن تھیں، کیتھرین کاکس۔ وہ اپنی ڈائری میں لکھتی ہیں کہ وہاں 80,000 پناہ گزینوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر تھا۔ 80,000 پر ایک ڈاکٹر؟ جی، اور بیماریاں جیسے ہیضہ، پیچش، ملیریا، نمونیا، خسرہ، یہ سب وبا کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ یہ تک لکھتی ہیں کہ حالات اتنے خراب تھے کہ مریضوں کے پاس دوا لینے کے لیے کوئی برتن تک نہیں ہوتا تھا، تو دوا براہ راست ان کے منہ میں ڈالنی پڑتی تھی۔ اف اللہ! اس مایوس کن صورتحال میں کیا کوئی مدد بھی پہنچ رہی تھی کہیں سے؟ جی ہاں، کچھ کوششیں ہو رہی تھیں۔ پنجاب حکومت نے اپیلیں کیں تو کچھ رضاکارانہ اور مشنری تنظیمیں آگے آئیں، جیسے برٹش ریڈ کراس نے 1 لاکھ پاؤنڈ کی امداد دی اور فیلڈ ہسپتال قائم کیے۔ اچھا۔ فرینڈز یونٹ اور کرسچن ریلیف جیسی تنظیموں نے بھی کام کیا۔ لاہور کے FC کالج میں تو 1000 بستروں کا ایک ہسپتال بھی قائم کیا گیا۔ پھر بھی مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ یہ شاید ناکافی ہوگا۔ بالکل، یہ کوششیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھیں۔ اور پھر سنا ہے موسم نے بھی بڑا ستم ڈھایا۔ بہت زیادہ۔ پہلے سیلاب آئے جس سے حالات اور خراب ہوئے، اور پھر شدید سردی پڑی۔ دسمبر کے وسط تک صرف لاہور کے کیمپوں میں 1200 سے زیادہ اموات سردی کی وجہ سے ہوئیں۔ سردی سے؟ جی، ٹھٹھر کر قصور کیمپ میں تو ایک ہی دن میں 314 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ ایک دن میں 300 سے زیادہ؟ جی، اور جو لوگ بہت دور سے آ رہے تھے جیسے کلو ویلی اور کانگڑا کے پہاڑی علاقوں سے، وہ کوئی 600 میل پیدل چل کر 2 مہینوں میں پہنچے تھے۔ ان کی حالت تو سب سے زیادہ خراب تھی۔ ظاہر ہے، اتنے لمبے سفر کے بعد۔ اسی طرح میو برادری کے مہاجرین تھے، ان کی حالت بھی بہت بری تھی۔ ان کے ایک نمائندے تھے چودھری مہتاب، انہوں نے جناح صاحب سے اپیل کی تھی کہ پاکستان پہنچنے کے بعد 1 لاکھ میو سردی اور بیماری سے مر چکے ہیں اور مزید 6 لاکھ کی زندگی خطرے میں ہے۔ 1 لاکھ لوگ مر چکے تھے اور 6 لاکھ خطرے میں۔ ان حالات میں پناہ گزینوں کی اپنی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ مایوسی تھی، بے بسی تھی، غصہ بھی تھا۔ پاکستان ٹائمز اخبار میں لاہور کیمپ کے ایک کسان کا بیان چھپا تھا: ہمارے پاس خوراک نہیں، دوا نہیں، ہمارے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے چھوٹے موٹے جرائم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، جیسے کیمپ میں جو کمبل ملتا تھا اسے بیچ دینا۔ مجبوری تھی؟ جی، اور یہ بھی ایک فرق نظر آ رہا تھا کہ جو لوگ تھوڑے بہتر طبقے سے تھے یا جن کے کچھ تعلقات تھے، وہ کسی نہ کسی طرح کیمپوں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، جبکہ غریب اور بے سہارا لوگ وہیں پھنسے رہ جاتے تھے۔ اب آتے ہیں اس خاص کیمپ کی طرف جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، حنفیہ ہائی اسکول کیمپ قصور میں۔
وہاں کیا خاص حالات تھے؟ کیا ہوا تھا وہاں؟ سپٹمبر 1947 کے شروع میں فرید کوٹ ریاست سے تقریباً 20,000 مسلمان کسانوں کا ایک قافلہ قصور پہنچا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ریاستی فوجیوں اور دوسرے حملہ آوروں کے قتل عام سے بچ نکلے تھے؟ فرید کوٹ سے جی۔ ان میں سے زیادہ تر شدید زخمی تھے، تلواروں کے، گولیوں کے زخم تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اصل قافلے کے تقریباً 2/3 لوگ تو راستے میں ہی مار دیے گئے تھے۔ 2/3 مطلب بچنے والے بھی شدید زخمی تھے۔ 20,000 لوگ، انہیں کہاں ٹھہرایا گیا؟ انہیں شہر کے حنفیہ ہائی اسکول کی عمارت میں ٹھہرایا گیا، لیکن اب قصور کا جو میونسپل ہسپتال تھا وہ چھوٹا سا تھا، اس میں کل 32 بستر تھے۔ صرف 32؟ جی، اور یہاں 750 سے زیادہ سرجیکل کیسز تھے، مطلب جنہیں آپریشن یا بڑی مرہم پٹی کی ضرورت تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی تو مسئلہ تھا، 700 سے زیادہ شدید زخمیوں کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر دستیاب تھا۔ صرف ایک ڈاکٹر؟ جی۔ اس صورتحال نے پھر بین الاقوامی میڈیا کی توجہ بھی کھینچی۔ بی سی نے رپورٹ کیا، ٹائمز آف لنڈن، لائف میگزین، سب نے اس پر لکھا۔ اچھا۔ مشہور فوٹوگرافر تھیں مارگریٹ بوک وائٹ، انہوں نے لکھا 800 متاثرین فرش پر پڑے تھے، معصوم کسان جن پر حملہ کیا گیا تھا۔ 800 لوگ فرش پر؟ تو اس بحران پر رد عمل کیا ہوا؟ کیا کوئی مدد پہنچی ان تک؟ جی، کچھ رد عمل ہوا۔ دیوان بہادر ایس پی سنگھا، جو ایک مسیحی رہنما تھے اور مغربی پنجاب اسمبلی کے رکن بھی تھے، انہوں نے ریڈیو پاکستان سے مدد کی بہت پرزور اپیل کی۔ اس کے جواب میں لاہور سے میڈیکل کے طلباء آئے، مشنری نرسز آئیں، جن میں ہلاڈیا پورٹر نامی ایک نرس بھی شامل تھیں، جن کی ڈائریز تحقیق کا اہم ماخذ ہے۔ اچھا، یہ وہی نرس ہیں؟ جی ہاں، اور دوسرے رضاکار بھی قصور پہنچے۔ پھر مقامی تاجروں، اساتذہ اور طلباء نے بھی ایک کمیٹی بنا کر مدد کی۔ انہوں نے خالی پڑے ہندو اور سکھ گھروں سے چارپائیاں، کپڑے، برتن وغیرہ اکٹھے کیے۔ یہ اچھی کوشش تھی۔ یہاں تک کہ کچھ لاوارث گائیں بھی ڈھونڈی گئیں تاکہ زخمیوں اور خاص طور پر بچوں کو کچھ دودھ مل سکے۔ یہ ہلدیاں پورٹر کی ڈائری سے کیا پتہ چلتا ہے کیمپ کے اندر اصل میں کیا ہو رہا تھا؟ پورٹر کی یادداشتیں ہمیں ایک بہت ہی قریب کی اور سچی لیکن انتہائی تکلیف دہ تصویر دکھاتی ہیں۔ اسکول کے جو کلاس رومز تھے انہیں عارضی وارڈز میں بدل دیا گیا تھا۔ کلاس رومز کو؟ جی، وہ لکھتی ہیں کہ زخم اتنے خوفناک تھے، کئی انچ کھلے ہوئے، 5 دن پرانے، اور ان میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ کیڑے؟ جی، وہ لکھتی ہیں اتنے بڑے کیڑے جیسے کیٹرپلر ہوتے ہیں۔ کمروں میں شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ پورٹر لکھتی ہیں کہ انہیں خود بھی شدید صدمہ پہنچا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بے ہوش نہیں ہوئی یا بیمار نہیں پڑی۔ ہمت تھی ان کی۔ زندہ اور مردہ میں فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ زخمی درد سے چیخ رہے تھے اور تکلیف کم کرنے والی دوا مورفین وہ تقریباً تھی ہی نہیں۔ اوہو، صفائی اور مطلب لوگوں کی عزت نفس کا کیا عالم تھا؟ صفائی کے حالات تو بہت ہی خراب تھے۔ پورٹر ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتی ہیں جو بالکل مکھیوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بیچاری اسی رات مر گئی۔ انا للہ۔ لیکن اس ہولناکی کے بیچ میں بھی لوگ اپنی عزت نفس بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک زخمی جوان لڑکی نے مرد رضاکاروں سے علاج کروانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس پہننے کو مناسب کپڑے نہیں تھے۔ اچھا۔ بہت سی دوسری زخمی عورتیں بھی مردوں سے علاج کروانے میں شجک محسوس کر رہی تھیں۔ کیا ان یادداشتوں سے صنفی تشدد کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے؟ ہاں، بہت واضح طور پر۔ پورٹر نے یہ نوٹ کیا کہ کیمپ میں زخمیوں کی اکثریت بوڑھی عورتوں اور بچوں کی تھی۔ جوان لڑکیاں تقریباً غائب تھیں۔ جوان لڑکیاں نہیں تھیں؟ جی، بہت کم۔ جب وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ انہیں سکھوں نے پکڑ لیا اور لے گئے۔ صرف فرید کوٹ سے آنے والے اس گروپ میں سے ہی 600 مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کے اغوا ہونے کی رپورٹ درج کروائی گئی۔ 600؟ صرف ایک گروپ سے؟ جی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ نومبر 1947 تک قصور کے علاقے سے صرف 34 خواتین اور 12 بچے ہی بازیاب کروائے جا سکے تھے۔ بہت ہی کم تعداد۔ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ بھی تو رہے ہوں گے، اور جو بچ گئے ان کے کیا جذبات تھے؟ بالکل، لوگ اپنے گمشدہ رشتہ داروں، خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے اور پولیس کو رپورٹیں لکھوا رہے تھے۔ دوسری طرف جو نوجوان مرد تھے
جو صحت یاب ہو رہے تھے ان میں بدلے کا شدید جذبہ تھا۔ بدلے کا؟ جی، ایک نوجوان کسان نے ٹھیک ہونے پر پورٹر سے کہا کہ اس کا پہلا کام چند سکھوں کو مارنا ہوگا۔ یہ تو بہت مشکل صورتحال تھی۔ حاملہ عورتوں کا کیا حال تھا؟ ان کے لیے حالات ناقابل بیان حد تک مشکل تھے۔ بہت سی عورتوں کے بچے راستے میں ہی ضائع ہو گئے یا مردہ پیدا ہوئے۔ کوئی دائی یا طبی مدد تو تھی ہی نہیں۔ پورٹر نے خود بغیر کسی پہلے تجربے کے اور ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں ایک بچے کی پیدائش میں مدد کی۔ انہوں نے خود کروائی ڈیلیوری؟ جی، بعد میں یہ کوشش کی گئی کہ حاملہ خواتین کو اسپتال منتقل کیا جائے۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی حالت بھی یقیناً بہت ہی خراب ہوگی۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا جس پر اکثر بہت کم بات ہوتی ہے۔ پنجاب پولیس چیف کا اپنا تخمینہ تھا کہ صوبے بھر میں 1,00,000 سے زیادہ اغوا شدہ خواتین اور بچے گم شدہ تھے۔ 1,00,000 سے زیادہ؟ جی، ایک سرکاری میمو میں بھی اس مسئلے کی سنگینی کا اعتراف کیا گیا کہ بہت بڑی تعداد میں بچے لاوارث ہیں، یتیم ہیں، گم شدہ ہیں۔ ان بچوں کا کیا بنا پھر؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ؟ ان کا انجام بہت مختلف ہوا اور اکثر بہت تکلیف دہ تھا۔ کچھ تو اپنی مقتول ماؤں کے پاس مردہ پائے گئے، جیسا کہ کیتھرین باکس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے۔ بہت سے اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے، کچھ کیمپوں میں ہی بھوک، بیماری یا زخموں کی وجہ سے مر گئے، کچھ کو فوراً ہی لوگوں نے گود لے لیا، کچھ اغوا کر لیے گئے۔ اغوا بھی ہوئے؟ جی، بہت سوں کو سرکاری مراکز یا یتیم خانوں میں بھیج دیا گیا۔ کچھ بچے بقول ایک مصنفہ بطولیہ کے کام کے خچر بن گئے، یعنی گھریلو نوکر بن گئے۔ اچھا، مطلب مزدوری کے لیے؟ جی، کچھ گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے، اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ کچھ جسم فروشی کے دھندے میں دھکیل دیے گئے، جسے ایک اسمبلی رکن نے نئی قوم کے لیے باعث رسوائی قرار دیا۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ حنفیہ کیمپ میں پورٹر نے بچوں کے بارے میں خاص طور پر کیا دیکھا؟ پورٹر اکیلے اور زخمی بچوں کو دیکھ کر بہت پریشان تھیں۔ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا مسئلہ جو انہوں نے دیکھا وہ نوزائیدہ بچوں کی بھوک سے موت کا تھا۔ بھوک سے؟ جی، ماؤں کا دودھ صدمے، بھوک اور بیماری کی وجہ سے خشک ہو چکا تھا، اور کیمپ میں دودھ کی سپلائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو بچے؟ وہ ایک ماں کا ذکر کرتی ہیں جسے اپنے مرے ہوئے بچے کو دفنانے کے لیے جگہ ملنے کا کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ اگر ڈبے کا دودھ ملتا بھی تھا تو فیڈنگ بوتلیں نہیں تھیں۔ اوہو۔ پورٹر نے بہت مایوسی سے لکھا کہ کچھ مائیں جن کے اپنے بچے مر چکے تھے وہ دوسرے یتیم بچوں کو اپنا دودھ پلانے سے انکار کر دیتی تھیں، یہ کہہ کر کہ یہ میرا نہیں ہے۔ یہ تو اگرچہ فیروز پور کیمپ سے ایک متضاد مثال بھی ملتی ہے، جہاں ایک ماں نے کئی یتیم بچوں کو اپنا دودھ پلایا تھا، تو مختلف رویے تھے۔ کیا وہاں بچوں کے زندہ بچ جانے یا اپنے خاندانوں سے دوبارہ ملنے کی کہانیاں بھی تھیں؟ کوئی امید کی کرن؟ ہاں، کچھ روشنی کے کرنیں بھی تھیں۔ بڑے بچوں کو ہیضے جیسی بیماریوں کا شدید خطرہ تھا۔ پورٹر ویکسینیشن کی کوششوں کا ذکر کرتی ہیں، جو مشکل تھیں کیونکہ بچے بہت خوفزدہ تھے۔ ظاہر ہے۔ ایک بچی کا ذکر ہے جسے ویکسین لگانے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا کیونکہ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، لیکن پورٹر بچوں کی ہمت اور زندہ دلی کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ اچھا۔ وہ 2 شرارتی لڑکوں کی کہانی سناتی ہیں جنہیں وہ پیار سے میرے پپیز کہتی تھیں، جو ہر وقت ان کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے اور نہلانے دلانے کے بعد بڑے فخر سے اپنی صفائی دکھاتے تھے۔ چلو، کچھ تو زندگی کی رمق تھی۔ جی، اور خاندانوں کے دوبارہ ملنے کی بھی کچھ خوشکن مثالیں ملیں، جیسے ایک پولیس والے کو اپنا گمشدہ بیٹا مل گیا، یا ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے لختے جگر سے آ ملی۔ یہ سن کر کچھ تسلی ہوئی۔ آپ نے گود لینے کا ذکر کیا، کیا یہ بہت عام تھا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ لوگ کیوں گود لے رہے تھے؟ گود لینے کا بہت زیادہ دباؤ تھا اور یہ عمل کافی بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ پورٹر لکھتی ہیں کہ روزانہ عورتیں آ کر بچے گود لینے کی درخواست کرتی تھیں۔ روزانہ؟ جی، اور بچوں کو گود دے بھی دیا جاتا تھا، کبھی اس خوف سے کہ وہ ہیضے سے مر جائیں گے، کبھی یہ سمجھ کر کہ شاید ان کے والدین اب زندہ نہیں رہے۔ اچھا۔ پورٹر ایک ایسی ماں کا ذکر کرتی ہیں جو ہسپتال میں اپنے اس بچے کو تلاش کر رہی تھی جسے اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کو گود دے دیا گیا تھا۔ اوہو، یہ تو بڑا مسئلہ تھا۔ جی، اس عمل کو اکثر یہ کہہ کر جائز قرار دیا جاتا تھا کہ ان بچوں کی جان بچانے کا یہی بہترین طریقہ ہے،
لیکن اغوا کے واقعات بھی ہو رہے تھے، جیسے ایک ماں سے پانی کے پمپ پر اس کا بچہ چھین لیا گیا۔ گود لینے کے محرکات کیا تھے؟ کیا سب لوگ ہمدردی میں ہی ایسا کر رہے تھے یا کوئی اور وجوہات بھی تھی؟ محرکات ملے جلے تھے۔ کچھ لوگ یقیناً حقیقی ہمدردی اور دیکھ بھال کے جذبے سے بچوں کو لے رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن خدشات یہ بھی تھے کہ کچھ لوگ بچوں کو صرف مشقت کے لیے، یعنی کام کے خچر کے طور پر لے رہے تھے۔ اسمبلی میں بھی یہ خدشات ظاہر کیے گئے کہ کہیں ان بچوں سے بھیک نہ منگوائی جائے یا انہیں جسم فروشی پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک پہلو تھا۔ جی، ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ کچھ دور کے رشتہ دار یتیم بچوں کے نام پر جو تھوڑی بہت اثاثے یا زمینیں رہ گئی تھیں، ان پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی سرپرستی کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اچھا، لالچ میں؟ جی بالکل، جس کی وجہ سے حکومت کو خاص ہدایات جاری کرنی پڑی کہ یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اس پوری صورتحال پر ریاست کا، حکومت کا اور خیراتی اداروں کا کیا رد عمل تھا؟ کیا کچھ منظم کوششیں ہوئیں ان بچوں کے لیے؟ جی، کچھ کوششیں ضرور ہوئیں۔ لائل پور، جو اب فیصل آباد ہے، وہاں انجمن حمایت اسلام نے کام شروع کیا۔ لاہور میں پور چلڈرن ہوم جیسے اداروں نے یتیم بچوں کی دیکھ بھال شروع کی۔ ٹھیک۔ مشنری اداروں میں بھی مدد کی، جیسے نارووال کے ایک اسکول نے کچھ یتیم بچوں کو اپنے ہاں رکھا۔ آہستہ آہستہ ان اداروں اور ریاست کے درمیان تعاون بھی شروع ہوا۔ عوام کی طرف سے کوئی رد عمل تھا؟ عوام میں بھی تشویش پائی جاتی تھی۔ لوگ اخبارات میں خط لکھ کر تجاویز دے رہے تھے، جیسے ایک صاحب نے لکھا کہ یتیم بچوں کو فوجی اسکولوں میں داخل کیا جائے۔ اور حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہوئے؟ ریاست نے کیا کیا؟ ریاست نے بھی آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داری محسوس کرنا شروع کی۔ کیمپوں سے، ہسپتالوں سے اور ریلوے اسٹیشنوں سے لاوارث بچوں کو اکٹھا کیا گیا اور انہیں لاہور میں قائم کیے گئے سرکاری گھروں جیسے ملی دارالاطفال اور دارالامان زنانہ میں رکھا جانے لگا۔ اچھا، سرکاری پناہ گاہیں۔ جی، مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کو تعلیم و تربیت دے کر خود کفیل بنایا جائے، جس میں پھر بڑے ہونے پر ان کی شادیوں کا یا گود دینے کا انتظام کرنا بھی شامل تھا۔ حکومت پر ان خاندانوں کی طرف سے بھی دباؤ تھا جنہوں نے شاید شروع میں جذباتی ہو کر یتیم بچوں کو پناہ تو دے دی تھی، لیکن اب وہ مستقل طور پر ان کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر تھے۔ کیا ان بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب وسائل تھے؟ پیسے تھے حکومت کے پاس؟ مالی وسائل تو بہت ہی محدود تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ 1954 تک، یعنی تقسیم کے کئی سال بعد تک، ریاست نے ان بچوں پر کل ملا کر صرف 3,94,000 روپے خرچ کیے تھے۔ صرف اتنے سارے بچوں پر؟ جی، جو اتنی بڑی تعداد کے لیے کچھ بھی نہیں تھے۔ بعد میں کچھ معاوضہ اسکیمیں شروع ہوئیں اور یتیم خانوں کے لیے فنڈنگ کا نظام بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ کوئی قانون سازی بھی ہوئی؟ جی ہاں، قانون سازی بھی ہوئی۔ 1952 میں پنجاب چلڈرن بل منظور کیا گیا، جو براہ راست تقسیم کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کا ہی ایک رد عمل تھا۔ اچھا، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد تھا بچوں کو سماجی اور اخلاقی تحفظ فراہم کرنا، پروبیشن آفیسرز مقرر کرنا، منظور شدہ اسکول قائم کرنا اور جو جعلی یتیم خانے بن گئے تھے ان کے خلاف کارروائی کرنا۔ لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود بہت سی کہانیاں، بہت سے تجربات تو ان سرکاری فائلوں اور ریکارڈ سے باہر ہی رہ گئے ہوں گے۔ بالکل، یہ ریکارڈ ہمیں اعداد و شمار تو ضرور بتاتے ہیں، لیکن ان بچوں کے ذاتی صدمے، ان کے خوف، ان کی محرومیاں، ان کی ٹوٹی ہوئی زندگیاں، ان کا مکمل احاطہ تو یہ فائلیں نہیں کر سکتی۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر خلاصہ کرے تو یہ ہے کہ تقسیم ہند کے فوراً بعد پاکستان پنجاب کے پناہ گزین کیمپوں میں، خاص طور پر قصور کے حنفیہ اسکول کیمپ میں، حالات ناقابل بیان حد تک ہولناک تھے۔ جی بالکل۔ عورتوں اور بچوں نے شدید تکالیف برداشت کیں۔ اغوا، گود لینے اور بقا کی جدوجہد کی یہ جو کہانیاں ہیں، جو اکثر تاریخ کے اوراق میں چھپی رہتی ہیں، یہ ہمیں سرکاری یا قوم پرستانہ بیانیوں سے بالکل مختلف ایک زیادہ انسانی اور کہیں زیادہ تکلیف دہ تصویر دکھاتی ہیں۔ اور یہیں پر ہلاڈیا پورٹر جیسی نرسوں اور دوسرے رضاکاروں کی ذاتی ڈائریوں اور یادداشتوں کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بڑے بڑے تاریخی واقعات کا عام انسانوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ اس صاف ستھری رسمی تاریخ کو چیلنج کرتی ہیں اور اس انسانی قیمت کو سامنے لاتی ہیں جو تقسیم کے وقت ادا کی گئی۔ یہ دراصل تقسیم کی ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔
یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان واقعات کے جو اثرات تھے وہ صرف اسی وقت تک محدود نہیں رہے۔ یقیناً فوری جسمانی تکالیف تھیں، بیماریاں تھیں، ریاستی یا خیراتی رد عمل تھا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ان بچوں، ان عورتوں، ان خاندانوں نے جو طویل مدتی نفسیاتی زخم اٹھائے ہوں گے، ان کا کیا؟ وہ صدمے۔ جی، وہ صدمے جو شاید نسل در نسل منتقل ہوئے ہوں اور آج بھی ہمارے خاندانوں اور ہمارے معاشرے کی نفسیات پر کسی نہ کسی شکل میں اثر انداز ہو رہے ہوں، اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یا ایک اور زاویہ جس کا ماخذ میں بھی اشارہ ملتا ہے، اس وقت عوامی گفتگو میں یتیم لڑکوں کے بارے میں رویہ الگ تھا، جنہیں شاید مستقبل کے محافظ یا مجاہد کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ جی، اور دوسری طرف گم شدہ یا اغوا شدہ لڑکیوں کا ذکر تھا، جو اکثر عزت کے حوالے سے ہوتا تھا۔ یہ جو فرق تھا رویوں میں، ہاں، یہ بہت اہم فرق ہے۔ یہ فرق اس نئی بننے والی قوم کی ترجیحات اور غیرت و جنس سے جڑے جو گہرے تصورات اور خدشات تھے، ان کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جو یہ ذاتی کہانیاں اٹھاتی ہیں اور جن پر ہمیں آج بھی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ واگا بارڈر پر جو